بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوسری ایک بری خبر آج کے دن ہمیں ملی ہے سننے کو، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ سلوک، وہ جو ایک پنڈ کے مراسی کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، وہ سلوک ہوا ہے پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان مطلب کہ چودھری صاحب جڑے نے وہ انہوں نے کھولی جو جڑی نے سائیکل کھولی ساڑے کو، جس طرح مراسی ایک نے وہ پیسے دینے ہوں چودھری کے، تو وہ چودھری صاحب اپنی بیگم کے ساتھ سائیکل پہ جا رہے ہوں اور اس کی اتنی عزت افزائی وہ ہوتی ہے، اس کی اتنی عزت ہوتی ہے کہ جناب چودھری صاحب نے کہا کہ پیسے نہیں دیتے، چل سائیکل سائیکل جو قبضہ کرندے نے سائیکل پہ کر لیا قبضہ۔ تو اس کو تھوڑے سے براڈر پرسپیکٹو میں لے جائیں کہ پاکستان کا ایک طیارہ 170 مسافر لے کے ملائیشیا گیا اور وہ وہاں پہ روک لیا گیا، اس کو ضبط کر لیا گیا۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے کہ جی کہ آپ نے پیسے دینے تھے ایک کمپنی کے، ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے جناب علی ایئر کیپ نام کی ایک کمپنی ہے، آئرش کمپنی کہی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا کچھ یہ بی بی سی کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جی وہ کوئی ویتنام، اور ویتنام نے اگر یہ کام کیا ہے تو یہ دوسری مطلب ڈبل بیزتی ہے۔ مطلب اتنی کہ ویتنام بیچارہ کیا بیچتا ہے دنیا میں، اور ویتنام پاکستان کے آگے کیا بیچتا ہے۔ بہرحال وہ، لیکن میں یہ اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ یار کہ تم لوگوں کو ویتنام کا اندازہ نہیں ہے، ویتنام جو ہے وہ شاید دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ خاموشی سے ترقی کر رہا ہے اور آئی ٹی سیکٹر میں بہت آگے جا رہا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، لیکن وہ بدماش ملک نہیں ہے نا، بدماش ملک جس طرح ہے دنیا میں، پاکستان جو ہے وہ بدماشاں جس طرح پیر رکھتا ہے نا کر کے۔ تو بہرحال پھر خیر وہ ہسٹری کا ایک حوالہ ضرور ہے کہ ویتنام میں امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ کام ویتنام نے کیا ہے تو ایک اٹامک ملک پاکستان وہ جہاز ڈک لے یار، رہے رابطہ نہ۔ اور معاملہ یہ ہے کہ یہ جو خبریں ہمیں اس طرح کی سننے کو مل رہی ہیں، یہ الحمدللہ ایک بہت ہی ایماندار، صادق اور امین جو گورنمنٹ ہے، یہ اس کے دور حکومت میں یہ ہمیں خبریں سننے کو مل رہی ہیں۔ اور ویسے بھی وہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اب پاکستان کے بڑوں نے، طاقتوروں نے، جو چوروں اور لٹیروں سے لے کے ملک ان کے قبضے سے چھڑا کے اور آر ٹی ایس بٹھا کے یا کھڑا کر کے آر ٹی ایس کو لمحے پا کے، جس طرح بھی آپ کہہ لیں، کہ انہوں نے ملک جو ہے وہ ایک صادق اور امین قیادت کے سپرد کر دیا تھا، وہ اب جس طرح کا جو ذمہ چلا رہی ہے ان پر گزارا کرنا پڑے گا نا جی۔ تو ایمانداری جو ہے وہ مشکوک نہیں ہے، بندہ تابع دار ہے کہ ایماندار ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ لیکن ان کی ایمانداری جو ہے وہ ہمیں ان کی مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہ وہ بھاری پڑ رہی ہے، مطلب اوکھی پی رہی سانوں کہ آپ وہ ایک $14 ملین وہ لیز کی رقم تھی، کتنے پیسے تھے جو تھے وہ ہم نے ادھر نہیں دیے، اور وہ کہاں پہ دیے ہیں؟ 14 سے بھی زیادہ، $29 ملین وہ ہم نے دے دیے ہیں براڈ شیٹ کمپنی کو۔ وہ براڈ شیٹ کمپنی کو اس لیے دیے ہیں کیونکہ سانو شوق بڑا ہے کہ اسی ثابت کرنا ہے کہ جناب کہ جنہوں نے لوگ ووٹ پاندے نے سارے چور نے۔ تو جو چور تھے وہ ملک چلا رہے تھے، اور جس طرح کا چلا رہے تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب کہ پاکستان کی ہر 1.5 گھنٹے بعد تب جو تھی وہ جہاز جو تھا یا راکٹ جو چاند پہ لینڈ کرتا تھا، یا مریخ کے اوپر جو تھے وہ پاکستان کی ٹیمیں جا کے پنگڑے پا رہی تھیں، اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ لیکن یہ اتنے برے حالات نہیں تھے۔ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ان کے گلے کاٹ کے خودکشیاں نہیں کر رہے تھے، برے حالات تھے۔ اچھا اگر کوئی کر بھی رہا تھا تو کوئی نہ کوئی ان کا کوئی پوچھنے والا تھا، وہ چاہے گونگلوں سے مٹی چاڑنے والی بات ہو، یا منہ دکھانے والی بات ہو، یا کہتے ہیں نا فیس سیونگ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کے لیے کوئی شرم و حیا کا کوئی کے تقاضے کے تحت ہی کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا تھا۔ وہ ایک مجھے یاد ہے، میں ایکسپریس میں کام کیا کرتا تھا، ہمارے دفتر کے ساتھ ہی ریلوے لائن تھی وہ کراچی والی، تو وہاں پہ ایک عورت بچی، اس نے اپنے بچی کا بازو پکڑا اور ہاتھ پکڑا اور وہ ٹرین کے سامنے جا کے اس نے خودکشی کر لی۔ اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم ہوتے تھے، تو یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ اس گھر پہنچا تھا۔ تو فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جب اس طرح کا کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایماندار اور صادق اور امین وزیر اعظم وہ کہتا ہے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، پہلے بندے دفناؤ۔
اور پھر وہ اپنی شرائط کے اوپر ہمدردی بھی اگر کرنی ہے، پرسہ بھی دینا ہے تو اپنی شرائط کے اوپر دینا ہے۔ اور یہ جو آج جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو جو واقعہ شیئر کیا تھا کہ لاہور میں جو وہ ساندے والا ایک بندے نے اپنی 2 معذور بیٹیوں کو جو قتل کیا ہے یا پھر خودکشی کر لی، وہ ابھی تک آپ کو وزیر اعظم پاکستان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی کہ اس کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ تکیے کے نیچے منہ دے کے روتا رہتا ہے کہ میرے حالات ملک دے بڑے خراب نے، متس بھی پکڑے بھی، وہ پھر تصویریں شیئر کرتے ہیں نا یہ جو یوتھیاز ہیں کہ جنہیں وزیر اعظم صاحب کو قوم کا بڑی درد ہے، وہ ایک تصویر بھی شیئر کی تھی، وہ رو رہے ہیں بیٹھ کے، اور رو نہیں رہے، انہوں کا منہ ہی آئندہ یار۔ تو وہ بھی بعد میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ وہ کہانی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ایک صادق اور امین جو قیادت ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو گل کھلا رہی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے صادق اور امین قیادت پاکستان میں، جس کو نواز شریف کہتا ہے کہ سغات، جنہوں نے مسلط کی ہے، میرا خیال ہے کہ ان کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی کہ آپ کی ایک بطور ملک جو ہے، یہ کسی ایک گلی محلے میں کسی بندے کے ساتھ یہ والا واقعہ ہو جائے نا کہ اس کے گھر سے آ کے بندہ جو ہے وہ قسطوں والا آ کے سامان اٹھا کے لے جائے، واشنگ مشین کس طرح سے لیتی سی تو قسط نہیں دیتی، تو وہ بندے کی جو محلے میں جو کٹ لگتی ہے، اور وہ جو اپنے آپ کو جتنی ندامت محسوس کرتا ہے، جتنی ذلت اور رسوائی محسوس کرتا ہے، یہ پاکستان کا بھی حال آج وہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو شرم ہے، ہم نے وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نہ لتھی دی نہ چڑھی دی، تو ہم تو جناب ہم نے ہر جو ناکامی ہے وہ پچھلے 70 سال پہ ڈالنی ہے یا پچھلے حکومت پہ ڈالنی ہے۔ ایون کہ یہ جو وہ کیا کہتے ہیں جی، یہ بریک ڈاؤن ہوا تھا رات کو، پوری رات جو ہے وہ پورے پاکستان میں بجلی غائب رہی تھی، صرف کیا تھا کہ ایک بندے نے وہ سرکٹ بریکر ٹھیک نہیں لگایا تھا، ابھی تک کی جو اطلاع ہے تو پورا پاکستان کی بتی غائب۔ تو اب اس کا بھی ہم نے، جو شبلی فراز صاحب ہیں وہ آئے ٹی وی کے اوپر اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی کہ یہ پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ کام ہی نہیں کر کے گئی، پائن تسی 2.5 سال تو کی کر رہے ہو۔ اب شہباز گل صاحب جو ہیں وہ جو جیمز بانڈ ہیں، بلکہ آئنسٹائن ہیں جو اس وقت پاکستان میں ایک جو آئنسٹائن پایا جا رہا ہے، اس کے پاس ہر مسئلے کا ایک حل ہوتا ہے، اس نے آ کے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا ہے اس کے اوپر کہ جی جہاز کے ساتھ کیا بنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ دیکھیں نا کرونا آیا ہے اور کرونا نے جناب حالات خراب کر دی ہیں، پوری دنیا کی اکانومی بٹھا دی ہے، نہیں پیسے ہے کسی ساڑھے کو نہیں دیتے تھے، کیڑی قیامت آ گئی ہے۔ اب یہ وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم ان سے دوبارہ جو تھے وہ مذاکرات کر رہے تھے کہ جناب کے ری نیگوشیٹ کر رہے تھے کہ اس کی جو ہے وہ پرائس ذرا کم کریں، قسط کم کریں، جو لیز آپ نے دی ہوئی ہے، یا یہ ہے وہ ہے، ملائیشیا کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور پائی انٹرنیشنل لا ہوندا ہے۔ اور میں نے آپ کو جو لاسٹ ایک ویڈیو میں آپ سے گزارش کی تھی کہ اب آپ کو اس طرح کی بڑی عجیب و غریب خبریں سننے کے ملیں گی کہ کہیں پہ آپ کا جہاز کھڑا ہو گیا ہے، پٹرول دے پوان جو کہ پیسے نہیں ہے گئے، اور کہیں پہ آپ کے مسافر رل رہے ہیں، آپ کو اس طرح کی بے حساب خبریں ملیں گی۔ ابھی تو یہ براڈ شیٹ کے اوپر جو 29 ملین دیا ہے، ابھی ریکو ڈک والا جو ہم نے ہمارے جو آئنسٹائن تھے، اور پھر وہ جو یعنی جن کو پاکستان کی محبت کے اور حب الوطنی کے مروڑ ہمیشہ بہت اٹھتے ہیں، ہر اس بندے کو اٹھتے ہیں جس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے کی 1 تاریخ کو پاکستان کے عوام کے جیبوں سے تنخواہ پہنچ جاتی ہے اس کے اکاؤنٹ میں، ہر اس بندے کے مروڑ اٹھتے ہیں کہ جناب پاکستان لٹ کے کھا لیا گیا، پاکستان یہ ہو گیا، اوے اپنا کم کرو یار۔ تو اسی طرح کے ایک افتخار چودھری صاحب تھے، انہوں نے ریکو ڈک پہ اوپر وہ نوٹس بھی لیا، اور وہ جناب اب معاملہ یہ ہے کہ ایک غالباً کوئی 1000 یا 100 ارب روپیہ کہتے ہیں جی، یا 1000 ارب روپیہ، میں فگر میں کریکٹ کر کے آپ کو بتا دوں گا، مطلب اینا کہ سن کے ہول پیندا پیا ہے کہ یار یہ پیسے بھی ہم نے دینے ہیں، اس کا بھی ہمیں جرمانہ ہونا ہے۔ تو پاکستان اس وقت کس طرح عالمی سطح کے اوپر بیہیو کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں پاکستان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں،
یا تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ پوری دنیا ہمارے خلاف ایک سازش کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے تو، میرا مطلب ہے کہ آدھے گھنٹے بعد انڈیا فتح کر لینا سی، یا کم از کم اور کچھ نہیں تو وائٹ ہاؤس پہ تو جا کے ہم نے جو اپنا سبز ہلالی پرچم ہے وہ لہرا دینا تھا، اور مطلب یہ کہ ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ یار اتنے تگڑے لوگ نے، اگر ان کو نہ روکا گیا، ان کے خلاف سازش نہ کی گئی، تو ان کو ذلیل نہ کیا گیا، یہ تو پوری دنیا کو فتح کر لیں گے۔ تو یہ ہماری اوقات ہے کہ کندھے نے پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا، وہ والی باتیں ہیں کہ جناب کے گلاں لمیاں لمیاں چھڑنی ہیں اور کام کرنے کا کچھ نہیں ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس کو بھی دو اب طریقے ہوں گے کہ یا تو ہم کہہ دیں گے کہ جناب کہ یہ دیکھیں نا 70 سال سے پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا یہ کہ جو پچھلی حکومتیں چور جو آتے رہے ہیں لٹیرے وہ قسطیں نہیں جمع کراتے رہے، یا پھر یہ کہہ دیں گے کہ جناب کہ اب عمران خان اکیلا بیچارہ کیا کیا کرے۔ تو صورتحال سادہ سی ہے کہ پاکستان کی جو ریڑھ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، جو پاکستان کا کچومر نکال دیا ہے پاکستان کے تنہا داروں نے، کہ جناب کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ جو قوم جن کو ووٹ دیتی ہے ٹرولی وہ سارے کے سارے چور ہیں، پولیٹیشین، اور اینڈ پہ آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ عمران خان پہ اوپر بھی یہی الزام لگنا کہ بھی چور ہے۔ تو یہ سارا ماحول بن رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو لانے والے جو ہیں وہ اس وقت اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بال نوچ رہے ہیں، اور خبریں آ رہی ہیں کہ جناب کہ انہوں نے کی کریے تو کیویں جان چھڑائیے، کبھی نواز شریف کا ترلا، کبھی زرداری کا ترلا۔ تو مجھے نا ایک بات یاد آ رہی ہے، ایک واقعہ، تاریخی جملہ یاد آ رہا ہے بے نظیر بھٹو کا۔ جب پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا 12 اکتوبر 1999 کو، تو بے نظیر بھٹو نے ایک تاریخی جملہ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ جرنیل یا تو میرے پاس آئے گا یا خودکشی کرے گا۔ تو جرنیل صاحب نے خودکشی تو نہیں کی تھی، بے نظیر بھٹو کے پاس گئے تھے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو لانے والے جو ہیں وہ ٹھیک اگر رابطے کر رہے ہیں تو اب ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ اس سے جان چھڑانے کے جو وہ راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو وہ جو خبریں آ رہی ہیں اس پہ آگے چل کے بات کریں گے۔ تو اسلام آباد کی ڈائری میں آپ کو دوں گا کہ اس وقت اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے۔ فی الوقت وہ جو عمران خان کے سپورٹر تھے، ان کو لانے والے تھے اور ان کے گیت گانے والے تھے، ان کے دھرنوں میں جو ناچ کے انقلاب لا رہے تھے، ان سے میرا سوال ہے کہ ہن رام جے یہ جو کچھ پی آئی اے کے جہاز کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے پہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا ظلم کر دیا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔